میں گزارش کروں گا اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ جوہانسبرگ چیپٹر کے صدر ڈاکٹر شبیر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات اوپننگ سپیچ پیش کریں. ڈاکٹر شبیر حسین صاحب. بہت شکریہ محترم حافظ ندیم احمد صاحب، جنرل سیکرٹری اقسا ساؤتھ افریقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میرے انتہائی محترم ڈاکٹر مظہر جاوید صاحب، ہائی کمشنر آف پاکستان، محترم ہارون رشید عباسی صاحب، پریزیڈنٹ اقسا ساؤتھ افریقہ، محترم رفیق میمن صاحب، اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے آج ایک بہت ہی مسرت کا دن ہے کہ اس بیت الاسلام کے اندر ہم نے خصوصی طور پہ ریکویسٹ کی محترم مظہر جاوید صاحب جو ہمارے نئے ہائی کمشنر ہیں، اور محترم عدنان صاحب جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں، اور ہائی کمشنر کے دوسرے ذمہ داران کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں، ان کے بارے میں تعارف حاصل کریں اور ان کا اپنا تعارف دیں. یہ مرکز بیت الاسلام جو ہے تقریباً 10 سال پہلے پاکستان کی یہ مخصوص اور چھوٹی سی کمیونٹی نے خریدا تھا. اس کے اندر کافی تبدیلی ہوئی، اپنی ضروریات کے مطابق اس کے اندر بورڈ روم کا اضافہ کیا گیا، ایک بڑی ضخیم لائبریری کا اضافہ کیا گیا، اور الحمدللہ پچھلے سال سے یہ 2 بورڈ روم اور ہمارے کیٹریکٹ پروجیکٹ ایک موبائل ہے، موبائل کیٹریکٹ پروجیکٹ کا یہ گھر ہے. یہاں پہ ہمارا ٹرک جو کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر کیٹریکٹ پروجیکٹ سے متعلقہ ہر قسم کا اکوپمنٹ موجود ہے. تقریباً 2.5 لاکھ رینٹ سے وہ تیار ہوا ہے، اور الحمدللہ اس کمیونٹی نے، مسلمان کمیونٹی نے اس کے اندر بھرپور تعاون کیا ہے. یہ ہمارا ایک ڈریم کم ٹرو ہی ہے جب ہم اپنے بھائیوں، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس مرکز میں اتنا پازیٹیو کام ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ تو کبھی گمان میں بھی نہیں تھا جب سپٹمبر کی ایک اندھیری رات میں اس دوست کے ساتھ بیٹھ کے ہم فیصل آباد کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے 1991 میں، اور ہمارے پاس ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا اور اتنی موٹی کتابیں تھیں. ہم نے سوچا کہ وہاں جائیں گے اور یہ کریں گے، لیکن 1991 سے اب تک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین میں بہت اضافہ ہوا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا درخت سے جھول کے نیچے نہیں گرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو اس کا علم ہوتا ہے. جب ہم موومنٹ کر رہے تھے، ایسے بچوں کو چھوڑ کے آ رہے تھے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ کا نام سنا ہوا تھا، اس کے بارے میں مجھے تو کچھ علم نہیں تھا، بلکہ پریٹوریا میں آج کسی نے کہا یہ پریٹوریا آ گیا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، کہنے لگا یہ کیپیٹل ہے اس کنٹری کا. تو اس کنٹری میں آ کے الحمدللہ جو دل کے اندر اسلام کے لیے محبت تھی، وہ سب احباب کے دل میں محبت تھی. آہستہ 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 ہم نے کمیونٹی کے ساتھ رابطہ بڑھایا، ایک پاکستانی کمیونٹی اکٹھی ہوئی. پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک پلان کے ذریعے سے وہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر کسی پلان کے ہم آئے ہوں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہم اکٹھے ہوئے، اور بہت احباب تھے ہمارے جو یہاں سے چلے گئے.
انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ارد گرد اکٹھے ہوں اور اس ذریعے سے ہم خدمت خلق کریں، اپنے کردار کو بھی بلڈ کریں اور خدمت خلق بھی کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تک پہنچیں، کمیونٹیز تک پہنچیں اور اسلام کی دعوت ان تک دینے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میں 1990 میں احمد دیدار صاحب سے ملا ڈربن میں، ہم ایسے گھوم رہے تھے کہ کہیں سے جاب مل جائے، تو وہاں آئی پی سی دیکھی، ہم نے کہا یہ کہ انٹرنیشنل پروپیگیشن سینٹر ہے، کسی نے کہا یہ احمد دیدار صاحب کا، تو ان کا نام تو پاکستان سے بہت سنا ہوا تھا، ہم اس میں گھس گئے اور وہ اسٹاک ہوم جا رہے تھے اور چند منٹ کے لیے رک گئے، ہم نے بتایا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اتنے محبت سے ملے اور ہمیں اتنی شاباش دی اور بہت سی نصیحتیں کی، اور اس کے بعد وہ نکل گئے۔ تو اتفاق کی بات ان سے ملاقات ہوگی جو کہ جائنٹ ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو الحمدللہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہماری کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، چیدہ چیدہ اسلامک سرکل آف ساؤدرن افریقہ کے ممبر بھی موجود ہیں، ادھر ذمہ دار بھی موجود ہیں۔ ہم بہت ڈفرینٹ قسم کے ایک گروہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ یہ کہ لوگ کسی تنظیم کا صدر بننا، نائب صدر بننا، ذمہ دار بننا اپنے آپ کے لیے ایک پراؤڈ کی چیز فیل کرتے ہیں۔ ہمارے اس گروپ میں معلوم نہیں آپ کو کتنا پسند ہے یا نہ پسند ہے، لوگوں کو دھکے دے دے کے آگے کرتے ہیں کہ آپ نے آگے ہونا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں۔ جب کسی کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے تو وہ روتا ہے کہ یا اللہ میں ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا، کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار جس کو بنایا جائے، حضور نے فرمایا یہ ایسے کسی کو کند چھری سے ذبح کر دیا جائے۔ تو یہ ایک احساس ہے، کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ میری جیب میں کیا آتا ہے، یا ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو یہ نہ ہو میرا نام کتنا بلند ہوتا ہے، میرے ساتھ میری کمیونٹی کتنا پراؤڈ فیل کرتی ہے، یہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا اللہ اس چیز کو قبول فرما لے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، کمیونٹی کے اتنے مخلص اور پیارے دوست اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ پاکستان ایمبیسی نے ہمارے ساتھ ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ مجھے اب اپنے محترم ایمبیسڈر کے نام بھی بھول گئے، جو کہ 40 سے 50 کلومیٹر تک اس کیٹریکٹ پروجیکٹ کی سیریمنی میں آتے تھے، شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، اور سہیل خان صاحب بھی گئے ہیں تو کئی دفعہ وہ بھی لیراٹونگ ہاسپٹل گئے۔ تو ہمیں پاکستان ایمبیسی سے بہت محبت ملی ہے، بہت شفقت ملی ہے، اور مجھے اس چیز پہ کوئی فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جو منی پاکستان ایمبیسی ہے اس کو ہمیں انوائٹ کرنے کی توفیق دی ہے۔ آج کی تقریب انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چلے گی۔ احباب اگر کوئی باتھ روم جانا چاہے تو نکلتے ہی رائٹ سائڈ پہ ہم نے باتھ روم کا انتظام کیا ہوا تو وہاں جا سکتے ہیں۔ خواتین کا انتظام اوپر کے حصے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پروگرام کا آغاز اور اینڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کھانا کھائیں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ احباب کا اگین، اور جو ایکٹیویٹیز اکسا کی ہے، ہمارے محترم صدر ہیں اور ہمارا اکسا یوتھ ہے اور گرلز ہیں، اور اکسا جو وومن ونگ ہے وہ اپنے تھوڑا بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔